پاکستان نے اسرائیلی عزائم کی نگرانی کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا OIC کی اپیل کے مطابق اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سلامتی کونسل کو غزہ میں بین الاقوامی محافظ فورس کی تعیناتی سمیت عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اسرائیل کی غیر قانونی دراندازیوں کا سلسلہ روکنا ضروری ہے۔ عرب اسلامی دنیا کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسرائیل کے احتساب کا معاملہ عالمی نظام کی ساکھ کا امتحان ہے۔ سلامتی کونسل کو اسرائیل پر ذمہ داری عائد کرنی چاہیے۔ اسرائیل کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر جواب دہ بنایا جائے۔ پاکستان اسرائیل کے قطر پر غیر قانونی اور بلا جواز حملے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی اقدامات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے موجودہ معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آج ہونے والے عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں پیش کی جانے والی قرارداد کا مسودہ سامنے آ گیا۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو خطرے میں ڈالا۔ قطر پر اسرائیل کا وحشیانہ حملہ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ایران نے مسلمان ممالک سے اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک بیان میں ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا، کسی عملی اقدام کے بغیر صرف تقاریر پر مشتمل اجلاسوں سے اسرائیلی حکومت کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مسلمان ممالک اسرائیل کی جنونی حکومت کے خلاف ایک مشترکہ آپریشن روم بنائیں۔ یہ فیصلہ صہیونی حکومت کے سرپرستوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ علی لاریجانی نے کہا کہ مسلمان ممالک نے فلسطین کے مظلومین کے لیے کچھ نہیں کیا تو کم از کم خود کو تباہی سے بچانے کے لیے ہی کوئی فیصلہ کر لیں۔ ایشیا کپ کے میچ میں بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 128 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پہلے پاکستانی بیٹرز ناکام ہوئے، پھر بولرز بھی خاص کارکردگی نہ دکھا سکے۔ سائم ایوب نے 4 اوور میں 35 رنز دیے اور 3 وکٹیں لیں۔ محمد نواز نے 3 اوور میں 27 اور شاہین آفریدی نے 2 اوور میں 23 رنز دیے۔ ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم کے خلاف میچ میں پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ لائن حسب معمول لڑکھڑا گئی۔ ٹاپ آرڈر آؤٹ آف آرڈر ہو گیا۔ اوپنر سائم ایوب 0 پر آؤٹ، 1 ڈاؤن محمد حارث 3 رن پر ہی ڈاؤن۔ کپتان سلمان علی آغا کا بلہ بھی نہ چلا، صرف 3 رن پر واپس چلے گئے۔ محمد نواز 0 پر آؤٹ ہوئے۔ صاحبزادہ فرحان نے 44 گیندوں پر 40، فخر زمان نے 17 رن بنائے۔ پاکستانی ٹیم کی اننگ 127 رنز پر سمٹ گئی۔ T20 میں بیٹنگ کیسے کرتے ہیں شاہین آفریدی نے بتا دیا۔ بوم بوم شاہد آفریدی کا انداز یاد دلا دیا۔ 16 گیندیں کھیلی، 4 اونچے چھکے لگائے، 33 رن بنائے، وکٹ بھی نہیں گنوائی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا، کہا سیلاب متاثرین کے بل حکومت بھرے گی، جو لوگ بل ادا کر چکے ہیں انہیں رقم واپس کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا سیلاب زدہ علاقوں کے کمرشل صارفین کے بلز کی وصولی مؤخر کرنے کا بھی اعلان۔ کہا زرعی اور کمرشل صارفین کے بجلی کے بلز کا حتمی تخمینہ لگانے کے لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے سیلاب متاثرین کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ سیلاب متاثرہ ہر شخص کی دوبارہ اپنے گھر میں آباد کاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ملتان کی تحصیل شجاباد میں دھوندو والا بند ٹوٹنے سے پیدا ہونے والا شگاف 400 فٹ تک بڑھ گیا۔ مزید کئی پوزاجات زیر آب آ گئے۔ شجاباد کی انتظامیہ نے شگاف پر کرنے کے لیے طاہر پور زمیندارہ بند توڑنا شروع کر دیا۔ محکمہ انہار کا کہنا ہے کہ زمیندارہ بند کی مٹی سے دھوندو کے شگاف کو بھرا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، کہیں جانے کا راستہ نہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ سیلاب امتحان بن گیا۔ علاقے میں اس سے پہلے کبھی سیلابی ریلا نہیں آیا۔ ہزاروں بستیاں اجاڑنے کے بعد پنجاب بھر کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال معمول پر آنے لگی۔ ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق شدید سیلابی صورتحال سے 4700 دیہات اور 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ اب تک 104 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ منگل سے مانسون کے 11ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔
چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ امیڈیٹ آپ فلیش اپیل کریں یونائٹڈ نیشنز کو، باقی ممالک کو، کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ میں ایک بار پھر چیئرمین صاحب کی بات دہراتے ہوئے کہوں گا وفاق کی حکومت سے کہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ Perhaps it is already very late۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وقت گزر گیا، اس لیے کہ اس وقت بھی ریلیف اور ریسکیو جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے سکھر اور گڈو بیراج کے دورے، دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا، سیلابی صورتحال، ریلیف، میڈیکل اور لائف سٹاک کیمپس کا معائنہ کیا۔ پنجاب سے آنے والے سیلابی ریلوں کے بارے میں بریفنگ لی، کمزور اور حساس مقامات پر نگرانی کی ہدایت۔ کہا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہر چند برسوں کے بعد ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم سے کہتے ہیں ریلیف کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقوام متحدہ سے اپیل کی جائے۔ ہر سال دریا کے بہاؤ میں تبدیلی آتی ہے، پانی آتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ حکومت سندھ کی پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے، اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے۔ کشمور ضلع میں تقریباً 30,000 لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، لوگوں کے انخلاء میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، تعاون پر سندھ کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیے جا رہے ہیں، سیلاب متاثرین کی جلد بحالی یقینی بنائیں گے۔ اس وقت اہم چیز لوگوں کی امداد ہے۔ وزیر خزانہ کی کمالیہ میں میڈیا سے گفتگو، محمد اورنگزیب نے کہا موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی، ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا کریں گے، صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے، مصنوعی مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر فیول کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو عالمی مہنگائی کا مسئلہ نہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری اور زراعت شماری کا ڈیٹا استعمال کرنے کا فیصلہ، انفراسٹرکچر اور کاروبار کی تباہی کا پتہ لگانے کے لیے اکنامک شماری سے بھی مدد لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق زراعت شماری سے حاصل ڈیٹا سے فصلوں اور لائف سٹاک کے نقصانات کا تجزیہ کیا جائے گا، دستیاب ڈیٹا اور سافٹ ویئر کے استعمال سے سیلابی نقصانات کا سروے کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نے ادارہ شماریات کو ہدایات جاری کر دیں۔ IMF کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس، کہا پاکستان میں مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صدر آصف زرداری کا چین کے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا دورہ، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے کمپلیکس پہنچے، سائنسدانوں اور انجینئر سے ملاقات کی، کمپلیکس میں جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایئر کرافٹ کمپلیکس میں J-10C طیارے تیار کیے جاتے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا J-10 اور JF-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا، مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں ان طیاروں کی کارکردگی شاندار رہی۔ بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ صدر زرداری نے زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین میں بھی سفر کیا، کہا آلودگی سے پاک الیکٹرک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ دورے کے اگلے حصے میں صدر زرداری شنگھائی پہنچ گئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا 2 روزہ اجلاس، دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کا خطاب، کہا اسرائیلی حکومت جان بوجھ کر جنگ کا دائرہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیلا رہی ہے، اسرائیلی حملے کا سخت اور مؤثر جواب دیا جانا چاہیے، عالمی برادری دوہرا معیار چھوڑے اور اسرائیل کو اس کے تمام جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت سعودی عرب، ترکیے، یمن اور دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے۔ آج ہونے والے سربراہی اجلاس میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے تحت اسرائیل کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور کی جائے گی۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔ عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قطر میں موجود وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے قطر اور دیگر مسلم ممالک پر اسرائیلی حملوں کو ان ممالک کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان اور ایران نے مسلم امہ کے اتحاد میں عرب لیگ اور OIC کے کردار کو کلیدی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطینی عوام کی آزادی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار مصری ہم منصب بدر عبداللطیف اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن سے بھی ملے۔ رہنماؤں نے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کو بروقت اور اجتماعی اقدام کے لیے ناگزیر قرار دیا۔
قطر میں حالیہ واقعات پر صدر ٹرمپ ناخوش ہیں۔ مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں، تاہم اسرائیل سے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو رد عمل سے خبردار کیا تھا۔ اسرائیل کا رد عمل انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی گفتگو، مارکو روبیو اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے نیتنیاہو سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا قطر میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہے۔ ڈیرہ غازی خان کی ندی سے 500 قدیمی سکے برآمد۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق سکے صدیوں پرانے ہیں۔ لودھی، تغلق، دورانی، سکھ اور برطانوی راج کے دور کے سکے شامل ہیں۔ مقامی لوگوں نے سکے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوا دیا، خوراک، خیمے اور ادویات شامل۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان میں امریکی ناظم امور نیٹلی بیکر نے کہا کہ امریکہ سیلاب میں جانی نقصان اور گھروں کی تباہی پر غمزدہ ہے۔ حکومت پاکستان کی درخواست پر بیرونی معاونت کی منظوری دی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں قومی امدادی کارروائیوں کے لیے ہنگامی ضروریات کا سامان فراہم کیا گیا۔ سیلاب کی آزمائشوں میں بھی مسکراہٹیں برقرار، آخر بچے تو بچے ہیں۔ معصوم بچوں نے ریلیف کیمپ میں بھی جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔ کیمپس میں کھیلتے مسکراتے بچے جن کے خواب اور مستقبل اب بھی داؤ پر ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت ریسکیو اور ریلیف کی بحالی کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ مجموعی طور پر 1.5 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ کچے کے علاقوں سے 250 افراد ریلیف کیمپ سے منتقل کیے گئے۔ ریلیف کیمپس میں مجموعی طور پر 450 افراد مقیم ہیں۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے ہب کینال کے متاثرہ حصے کا مرمتی کام مکمل کر لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ویڈیو جاری کر دی، کہا سیلابی ریلے سے ہب کینال کے متاثر ہونے والے 20 میٹر حصے کی مرمت 48 گھنٹوں میں مکمل کر کے پانی کی فراہمی بحال کر دی۔ میئر کراچی نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے حریف ہمیشہ حقائق کو سمجھے بغیر الزامات لگا دیتے ہیں۔ ہم کام جاری رکھیں گے اور حریفوں کی دوغلی پالیسی بے نقاب کریں گے۔ میئر کراچی کا اولڈ سٹی ایریا کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان بخاری میں پولیس موبائل پر فائرنگ، واقعے کی جگہ سے گولیوں کے 11 خول ملے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس حکام کے مطابق پیدل چلتے شخص نے گشت پر مامور پولیس موبائل پر پیچھے سے فائرنگ کی۔ مزید تحقیقات جاری۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا مرکزی ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر خاتون کو جلا کر قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ کے بیٹے کا الزام ہے کہ اس کی چچی نے والدہ کو کمرے میں بند کر کے آگ لگائی۔ شواہد چھپانے کے لیے کمپریسر پھٹنے کا ڈرامہ رچایا۔ مقدمہ درج، مقتولہ کا دیور زیر حراست، پولیس تحقیقات جاری۔ پاکستان میں پہلی بار ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیشن کا باقاعدہ آغاز، دفتر اور آن لائن شکایتی پورٹل بھی قائم کر دیا گیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے کمیشن کو کاروباری برادری کے لیے امید کی کرن اور ملکی تجارت کے لیے تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ کہا کاروباری طبقے کے لیے شفاف، تیز اور مؤثر با اختیار نظام پاکستانی اور بیرونی کمپنیز کے درمیان تنازعات کے حل میں نیا باب ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ منصوبہ پچھلے 10 سال سے کاغذوں پر موجود تھا، لیکن بدقسمتی سے اب تک اسے عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی چین کے شہر شوزو میں میئر سے ملاقات، حیدرآباد اور شوزو کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی تجویز پر غور۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ سندھ میں انفراسٹرکچر اور انرجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ایک عہد تمام ہوا، صوفی تھا جس کا نام۔ سپورٹس جرنلزم کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے سینئر صحافی اور جیو نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر سید محمد صوفی انتقال کر گئے۔ 80 سالہ سید محمد صوفی روزنامہ جنگ سمیت کئی اخبارات اور رسائل سے منسلک رہے۔ مارشل لاء کے دور میں آزادی صحافت کی جدوجہد کے دوران قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ سید محمد صوفی کی نماز جنازہ اتوار کو بعد نماز عصر کراچی میں ادا کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سید محمد صوفی کے انتقال سے سپورٹس جرنلزم کے سنہری دور کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ صحافت کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سابق کپتان وسیم اکرم، شاہد آفریدی اور دیگر کھلاڑیوں کا سید محمد صوفی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار۔
بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورہ منی پور کے موقع پر علاقے میں ہڑتال اور احتجاج۔ منی پور یونیورسٹی کے طلباء نے گو بیک مودی کے نعرے لگا دیے۔ بھارتی پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ، ربر کی گولیاں بھی چلائیں، درجنوں افراد زخمی۔ مودی کے دورہ منی پور کی میڈیا کوریج پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ علاقے میں کرفیو نافذ ہے، ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے وحشیانہ حملوں میں غزہ کے 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا۔ اسرائیل کے سابق قومی چیف نے اعتراف کر لیا۔ ایک بیان میں کہا، غزہ کی 22 لاکھ آبادی میں سے 10% سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، صبح سے اب تک مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ شہر میں بلند عمارتوں کو تباہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ غزہ شہری دفاع کے مطابق اسرائیلی بمباری سے گزشتہ روز 6000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اور ویسٹ انڈیز کے سابق جارے مزاج بیٹر کرس گیل ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے، لیکن اس بار وجہ کرکٹ نہیں بلکہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ہے۔ پرتگال میں کرس گیل نے ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔